گائز کیسے آپ لوگ؟ تو 7ویں صدی کے اندر بنو امیہ پھیلنا شروع ہو گئی اور اس بنو امیہ کے ایک نوجوان نے بڑے صغیر تک آ گیا. یہ بڑے صغیر کون تھا؟ ہم آپ کو اس پوری ویڈیو میں یہ دکھائیں گے سب کون. تو یہ ہماری نیو سیریز ہسٹری آف سب کانٹیننٹ کی پہلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بات ہے 8ویں صدی کی، 7ویں سے 8ویں صدی کی. یہ بات ہے کہ جب محمد بن قاسم نامی آدمی پیدا ہوا. کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ آدمی جو بنو امیہ میں پیدا ہوا یہ جا کے بڑے صغیر میں اسلام پھیلائے گا. یہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا. 712 میں اس نے سندھ پر حملہ کیا. اس سے پہلے سندھ پہ 14 دفعہ حملے ہو چکے تھے، کیونکہ پورے بڑے صغیر میں آج سے 1300-1400 سال پہلے یہ ہندوؤں اور سکھوں کا گٹھ جوڑ تھا. وہاں اس ٹائم کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. ایسا کیوں تھا؟ وہ اسی لیے کیونکہ یہ جو زمین تھی یہ پیدا ہوتے ہی ہندوؤں، سکھوں اور پادری یہ سکھوں میں آ چکی تھی. بڑے بڑے سکھ، بڑے بڑے ہندو یہاں پہ رہتے تھے. اشوکا جیسے ہندوؤں نے یہاں پہ آ کے اپنا ہندو راج سٹارٹ کیا. 712 میں محمد بن قاسم اپنی فوج لے کر اپنے پورے آب و تاب لشکر کے ساتھ سندھ پر حملہ آور ہو گیا. یہ حملہ اتنا جارحانہ تھا کہ سندھ میں کوئی بھی سما نہ سکا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ محمد بن قاسم سندھ کو فتح کر گیا اور وہاں سے شروع ہوا اسلام کا آغاز بڑے صغیر میں. محمد بن قاسم پہلا مسلمان تھا جس نے سب کانٹیننٹ کے اندر حملہ کیا اور وہ پہلا مسلمان تھا کہ جو سب کانٹیننٹ پہ جس نے قدم رکھا. بنو امیہ سندھ تک پھیل چکی تھی. اب بنو امیہ دمشق سے مکران تک تھی جو کہ بلوچستان میں ہے. بعد ازاں سندھ پر حملہ کرنے کے بعد دمشق سندھ تک آ گیا. بنو امیہ دن بدن پھیلنا شروع ہو گئی. دمشق سے سندھ تک اس کے چرچے ہی چرچے تھے اور ان کی حکمرانی بھی یہاں تک ہی تھی. دمشق سے سندھ تک 4000 سے زیادہ کلومیٹر کا فاصلہ تھا. حجاج بن یوسف ایک چالاک سیاستدان تھا. وہ موقع اور شک اور اپنے پیسے کی بنیاد پر جنگیں لڑتا تھا. یعنی کہ جس جنگ میں حجاج بن یوسف کا فائدہ ہے صرف وہ وہی جنگ لڑتا ہے، اگر کس کا فائدہ نہیں ہے تو وہ جنگ نہیں لڑتا. اس ٹائم سندھ کا بادشاہ راجہ داہر تھا. حجاج بن یوسف ایک قاتل اور لڑنے والا تھا بادشاہ، جبکہ راجہ داہر دشمنوں سے بھی اچھا سلوک کرتا تھا. راجہ داہر کی یہ بات بہت مشہور تھی کہ وہ اپنے دشمن بھی ہوں یا دوست ان سب سے ایک ہی رویہ رکھتا تھا اور وہ رویہ تھا محبت کا. یہ راجہ داہر کا ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ تھا کہ اس کے دشمن اس کے جانی دشمن نہیں تھے. محمد بن قاسم ایک 17 سال کا لڑکا جو کہ بہت طاقتور تھا اور بہت بہادر تھا، اس نے دیبل کے مقام پر حملہ کر دیا. دیبل کے مقام پر ایک مندر بھی تھا جہاں پہ ہندوؤں نے اپنا گرواڑا، اپنے بت مہاتما بت اور انہوں نے اپنا جھنڈا بھی لگا تھا. اس وقت سندھ مکمل طور پر ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا. آج بھی آپ دیکھیں تو پاکستان میں جتنے بھی حوالے کے لیے ہم آپ کو اتنا بتا دیں کہ آج پاکستان میں جتنے بھی ہندو پائے جاتے ہیں اس میں 70-85% یعنی کہ میجورٹی ہندو سندھ میں پائے جاتے ہیں. اس ٹائم ایک بڑھمن جو کہ ایک عام شاعری تھا سندھ کا، اس نے محمد بن قاسم کو یہ آئیڈیا دیا، یہ حوالہ دیا کہ اگر تم حملہ کرنا چاہتے ہو دیبل پر اور اس کو مسلمانوں کا گرواڑا بنانا چاہتے ہو تو مندر پہ لگا گنبد کو تم توڑ دو اور پرچم کو کاٹ دو. اس بات سے محمد بن قاسم اتنا متاثر ہوا کہ جس کی کوئی حد نہیں. محمد بن قاسم نے ایسا ہی کیا اور محمد بن قاسم نے دیبل کے مقام پر اس مندر کا گنبد توڑ کے رکھ دیا. حملہ اتنا شدید تھا اور اچانک حملہ کیا کہ لوگ سمجھ نہ سکے. ہندوؤں کا مندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. بت کا سر توڑ دیا گیا، گنبد توڑ دیا گیا اور پرچم کو جلا دیا گیا. محمد بن قاسم نے سندھ میں 4000 مسلمانوں کو آ کے بسایا. راجہ داہر جو حجاج بن یوسف سے تھوڑا سہما ہوا تھا، تھوڑا ڈرا ہوا تھا، اس نے عربوں کے کچھ عورتوں اور کچھ آدمیوں کو سندھ کی جھیلوں میں قید کر کے رکھ دیا. وہ ایسا اس نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ راجہ داہر اس بات سے خوف زدہ تھا کہ وہ حملہ ہی نہ کر ڈالے اور یہ اس کا جو شک تھا وہ درست ثابت ہوا. محمد بن قاسم نے ان کو چھڑایا اور وہاں پر 4000 سے زیادہ مسلمانوں کو آ کر بسایا. یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بڑے صغیر میں جہاں بھی اسلام پھیلا یا جہاں سے آغاز ہوا وہ سندھ تھا. جیسے ہی اس نے 4000 مسلمانوں کو بسایا تو سندھ ریاست مسلمانوں کی ریاست میں تبدیل ہو گئی. اب یہ بنو امیہ کا حصہ تھا اور بنو امیہ کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی. محمد بن قاسم، جیسا ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ محمد بن قاسم ایک دلیر جنگجو تھا
اس کی دلیری پورے بڑے صغیر میں پھیل گئی. اس نے سندھ سے بڑھتے بڑھتے پیش قدمی کی اور بڑھتے بڑھتے اس نے وہ جنوبی پنجاب کے دارالحکومت یعنی کہ ملتان تک پہنچ چکا. اس نے ملتان تک قبضہ کر لیا اور اب بنو امیہ بلوچستان، سندھ اور آدھا پنجاب یعنی کہ جنوبی پنجاب تک پھیل چکا تھا. یعنی کہ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سعودیہ عرب، ایران کا حصہ، بلوچستان، پورا سندھ اور جنوبی پنجاب تک پھیل چکا تھا. اس کے آگے اس نے پیش قدمی نہیں کی. اس سے آگے نہ تو اسے کوئی سکسیس ملی، نہ وہ اتنا آگے پیش قدمی کر سکا. جب وہ واپس آ رہا تھا تو کافی زیادہ لوگ اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. ظاہری بات ہے کہ اس نے بنو امیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رالت کے بعد جو پہلی سلطنت بنی وہ بنو امیہ ہی کی تھی. پہلی مسلم سلطنت جو پورے عالم اسلام پہ وجود میں آئی وہ تھی بنو امیہ. اب بنو امیہ ملتان تک پھیل چکی تھی اور اس کے چرچے پورے بڑے صغیر اور پوری دنیا میں پھیل چکا تھا. تو اس طرح بڑے صغیر میں اسلام پھیلا. 712 کے بعد ہی سے کیا ہوا ایسا کہ مسلمان بڑے صغیر میں پھیلنا شروع ہو گئے. ایسا کہ جتنے جب افغانستان کے لوگوں کو پتہ چلا، افغانستان اور ایران کے لوگوں کو پتہ جب چلا کہ یہاں پر مسلم آبادی بڑھنا شروع ہو گئی ہے تو وہ وہاں پر اسلام پھیلانے کے لیے پنجاب میں آ گئے. اب یہ بات کہ وہ کیوں آئے ہیں، کیوں جتنے بھی اللہ کے نیک ولی انہوں نے پنجاب میں ان کا پڑاؤ زیادہ کیوں تھا، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کیجیے گا. ہسٹری آف سب کانٹیننٹ ایپیسوڈ 1 میں ہم نے جو بھی دکھایا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہو. اگر آپ کی ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی لازماً سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اور ہم آپ کو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے الوداع.